بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنی کامرس منسٹری، فائنانس منسٹری اور ایف پی آر، پہلے تو یہ جو آپ نے پیکج لے کے آئے ہیں بزنسز کے لیے، بزنس کے لیے علیحدہ پیکج جس میں ریفنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ ہے پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا۔ ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو۔ لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے۔ ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے۔ ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے۔ میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے، اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے
کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے. مثلاً شادیاں ہیں, جو سنیماز ہیں, یہ اسکولز, کالجز, کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت, اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون کون سی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کرونا کی بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا. یہ ہے بیلنس اس وقت, یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لیے. تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامرس منسٹری نے اور انڈسٹری کے منسٹری نے کہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہیں جس پہ کم رسک ہے پھیلنے کی. لیکن کل انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے, ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنی ہے چلنے کے لیے, اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکیج میں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, سڑکیں بنیں گی تو ان میں کوئی کرونا کا ڈر نہیں کیونکہ وہاں کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے, وہ ایک پروسیس ہے, اس سے سارا چلے گا. سیمنٹ انڈسٹری چلے گی. جو چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مدد کرتی ہیں ان ساری سب کو ہم چلنے دیں گے اور بتا بھی دیں گے, دائرہ بتا دیں گے, ڈوز اور ڈونٹس, SOPs کہ کیا وہ کن کنڈیشنز میں وہ چل سکتی ہیں. اور اگر کہیں مثلا شہر کے اندر کوئی بڑی بلڈنگ ہے اور زیادہ مزدور تو اس کے لیے بھی ہم پھر بتا دیں گے کہ کس طرح کی کنڈیشنز کے اندر وہ ان کو ہم اجازت دیں گے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اب پوری طرح کھولنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرح سے کرونا سے بچاتے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے نہ بچا سکے. تو یہ جو ہے بیلنس, یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, لیکن پاکستان میں, ہندوستان میں اور ہماری طرح کے ملک جن کے اندر ایک بہت بڑی کلاس جو اس وقت متاثر ہوئی ہے, جو گھر میں بے روزگار ہو گئی ہے, اور جس بڑا مشکل ہے ہمارے وسائل کہ ہم سب تک پہنچ سکیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اور انشاءاللہ کل ایک میں بڑا پیکیج اناؤنس کر رہا ہوں. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر, پورا جو پیکیج ڈیولپ کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیولپ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے 200 ارب روپے کا پیکیج ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ ہمارے مزدور بے روزگار نہ ہوں, تو اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مل کے آن اے ڈیلی بیسز آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ جی.